صلی علی امامنا صلی علی. अज़ान किसने देनी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں کا حکم دیتا ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بھی بنی آدم اور مومنوں کو شیطان سے بچنے اور اس کے قدم پر نہ چلنے کی ہدایت اور تنبیہ فرمائی. یہ حکم اس لیے ہے کہ شیطان خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مخالف چلتا ہے، ان سے بغاوت کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اس کے حکموں کے خلاف چلنے والا ہو وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی وہی کچھ سکھائے گا جو خود کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان خود تو جہنم کا ایندھن ہے ہی، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے شیطان کو کہ تیرے پیچھے چلنے والوں کو جہنم سے بھروں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ سب کچھ کھول کر بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسانوں کو اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، بس اس دشمن سے بچو. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو نہ دین کی کچھ پرواہ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، نہ ان کو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے. وہ نہ تو دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. یا اگر کچھ لوگ ان ملکوں میں اسلام کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں تو صرف علم کی حد تک، یا یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں دین اور اسلام کے بارے میں پتہ ہے، جبکہ ان کا علم صرف سطحی اور کتابی ہوتا ہے. بعض ایسے بھی ہیں جو اعتراض اور تنقید کی نظر سے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، لیکن اس تعلیم اور خوبیوں سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے، نہ ہی
شیطان کے پنجے سے نکلتے ہیں، نہ ہی انہیں خدا تعالیٰ کی تلاش ہے، اور نہ ہی وہ اس تلاش کا شوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ تو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں ہی، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مومن کہہ کر پھر شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یا لاشعوری طور پر بعض عمل کر کے یا اللہ تعالیٰ کی آغوش میں آنے کی پوری کوشش نہ کر کے شیطان کے قدموں پر چلنے والے بن جاتے ہیں یا بن سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو ہوشیار کر رہا ہے، انہیں فرما رہا ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ مومنوں کو یہ تنبیہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے اب ہم بے فکر ہو گئے ہیں۔ شیطان کے حملوں سے اور شیطان کی پیروی کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے فکر ہو گئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بھی شیطان کا خطرہ اسی طرح ہے۔ ایک مومن بھی شیطان کے پنجے میں گرفتار ہو سکتا ہے، جس طرح ایک غیر مومن ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کا فرض ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے۔ شیطان نے تو روز اول سے ابن آدم کو نیکی کے راستوں سے ہٹانے کی اجازت اللہ تعالیٰ سے اس دعوے کے ساتھ مانگی تھی کہ مجھے انسانوں کو ورگلانے اور پیچھے چلانے کی چھوٹ مل جائے تو میں ہر راستے پر بیٹھ کر ان کو ورگلاؤں گا اور مختلف ہیلوں بہانوں سے انہیں اپنے پیچھے چلاؤں گا۔ اور اکثریت انسانوں کی شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ اکثریت انسانوں کی میرے پیچھے چلے گی۔ بس یہ سب کچھ آج کل ہم دنیا میں ہوتا دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی تھی، تنبیہ کی تھی۔ مثلاً قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم۔ جو شخص کسی مومن کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی۔ اب آج کل جو کچھ مسلمان دنیا میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر مجموعی طور پر بھی بلا جواز کسی کے قتل، جو شدت پسند مختلف حملوں میں کرتے ہیں، کسی کو بھی قتل کر رہے ہوں، یہ سب شیطانی فعل ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جبکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت میں جانے کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ شیطان تو یہ کہتا ہے یہ کام کرو تم جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرماتا ہے کہ اپنے اوپر ہر وقت نظر رکھو اور دیکھتے رہو کہ تم کہیں شیطان کے قدموں پر تو نہیں چل رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا انکار کر کے
शैतान के कदमों पर चल रहे हो या बड़े बड़े गुनाह करके शैतान के कदमों पर चल रहे हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शिद्दत पसंद और कातिल ही शैतान के कदमों पर चलने वाले हैं, जिसकी जैसे मिसाल मैंने दी है, बल्कि इंसान जब अल्लाह ताला के बज़ाहिर किसी छोटे से छोटे हुक्म से भी दूर जाता है तो शैतान की तरफ बढ़ रहा होता है। बस बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। हकीकी मोमिन बनने के लिए शैतान के हमले करने और इंसानों के हकीकी मोमिन बनने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। शैतान जब हमले करता है और जब इंसानों को उरगलाता है तो उसका तरीका ऐसा नहीं है कि इंसान आसानी से समझ जाए, या शैतान जब इंसानों को उरगलाता है, बुराइयों की तरगीब देता है, अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी की तरफ ले जाता है, खुलकर ये नहीं कहता कि ये करो, नाफरमानी करो, अल्लाह ताला से दूर जाओ, ये बुराइयां करो, बल्कि नेकी की आड़ में बुराइयों की तरफ ले जाता है। आदम को भी जब अल्लाह ताला के हुक्म से दूर हटाया था शैतान ने, तो नेकी के हवाले से हटाया था। ये आयत जो मैंने तिलावत की है, ये इस बात पर भी रोशनी डाल रही है कि बुराइयां किस तरह फैलती और किस तरह बुराई एक से दूसरी जगह फैलते फैलते एक वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। शैतान के कदमों पर जब चलता है इंसान, एक कदम के बाद दूसरे कदम पर जब इंसान अपने कदम जमाता है तो इसका मतलब है कि बुराइयों को फैला रहा है। इब्तिदा में एक बुराई बज़ाहिर बहुत छोटी सी लगती है, या इंसान समझता है कि इस बुराई ने क्या नुकसान उसे या मुआशरे को पहुंचाना है, लेकिन जब ये वसी इलाके में फैल जाती है या बड़ी तादाद में लोग उसे करने लग जाते हैं या इससे आंखें बंद कर लेते हैं बुराई से, या मुआशरे के डर से उसको बुराई कहने से डरते हैं, या एहसास कमतरी में आकर कि शायद इसके ख़िलाफ़ इजहार उन्हें मुआशरे की नज़र में गिरा न दे, वो खामोश हो जाते हैं या अमल नहीं करते। बहुत सारे बातें हैं इस मुआशरे की जो मुआशरे में आज़ादी के नाम पर होते हैं। हुकूमतें भी उसको तस्लीम कर लेती हैं, लेकिन वो बुराइयाँ हैं। फिर इस मुआशरे में मसलन एक छोटी सी बज़ाहिर बुराई है इन लोगों की नज़र में कि पर्दा है कि औरत के हकूक़ वसफ़ होते हैं पर्दे से, और इस मुआशरे में इस पर्दे के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है। इनकी नज़र में ये कोई बुराई नहीं, इसलिए ये कहते हैं इस बारे में हुक्म की ज़रूरत नहीं थी शरीयत की। बाज़ लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार होकर कि लोग क्या कहेंगे, या उनके दोस्त उसे पसंद नहीं करते, या स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट या टीचर बाज़ दफ़ा मजाक उड़ा देते हैं पर्दे का, तो पर्दे करने में ढीली हो जाती है।
شیطان کہتا ہے یہ تو معمولی سی چیز ہے، تم کون سا اس حکم کو چھوڑ کر اپنے تقدس کو ختم کر رہی ہے۔ معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے دوپٹے، اسکارف، نقاب اتار دو، کچھ نہیں ہوگا، باقی کام تو تم اسلام کی تعلیم کے مطابق کر ہی رہی ہو۔ لیکن اس وقت پردے اتارنے والی لڑکی اور عورت کو یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ تو ایسا حکم ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ عورت کی حیا اس کا حیا دار لباس ہے، عورت کا تقدس اس کے مردوں سے بلا وجہ کے میل ملاقات سے بچنے میں ہے۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی لڑکیاں بھی احمدی لڑکیاں ہیں جو ان کے پردے پر مردوں کی طرف سے اعتراض پر انہیں منہ توڑ کر جواب دیتی ہیں کہ ہمارا فعل ہے، ہم جو پسند کرتی ہیں ہم کر رہی ہیں، تم ہمیں پردے اتارنے پر مجبور کر کے ہماری آزادی کیوں چھین رہے ہو؟ ہمیں بھی حق ہے کہ اپنے لباس کو اپنے مطابق پہننے اور اختیار کریں۔ لیکن ایسی بھی ہیں باوجود احمدی ہونے کے یہ کہتی ہیں کہ اس معاشرے میں پردہ کرنا اور اسکارف لینا بہت مشکل ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ ماں باپ کو بھی بچپن سے لڑکیوں میں یہ باتیں پیدا کرنی چاہیے کہ شرم تمہیں اسلامی تعلیم پر عمل نہ کر کے آنی چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر۔ اس طرح لڑکوں میں بھی آزاد معاشرے کی وجہ سے بعض برائیاں ہیں جو خاموشی سے داخل ہوتی ہیں، اور پھر جب ایک برائی میں ایسے لڑکے ملوث ہو جاتے ہیں تو دوسری برائیاں بھی ان میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ بس شیطان سے بچنے کے لیے تو گھروں میں ہی ایسے مورچے بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کے ہر حملے سے نہ صرف بچا جائے بلکہ اس کے حملے کا اسے جواب بھی دیا جائے۔ شیطان کے پیار کو پیار سمجھ کر اسے زندگی میں داخل نہ کریں، بلکہ ہر وقت استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی پناہ شیطان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بس اس بگڑے ہوئے زمانے میں استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ سکتا ہے۔ کوئی انسان بھی جانتے بوجھتے ہوئے کسی برائی کی طرف نہیں جاتا، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ایک بات کا پتہ ہو کہ اس سے نقصان ہونا ہے تو پھر بھی اس چیز کو کرنے کی کوشش کرے انسان۔ ایک حقیقی مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کھول کر برائی اور اچھائی کے متعلق بتا دیا، بس برائیوں اور اچھائیوں کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق تلاش کر کے ان سے بچنے اور کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ شیطان کو علم ہے کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اس کے حصار میں ہے،
اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے شیطان انسان کو اس پناہ سے نکال کر، اس قلعے سے نکال کر جس میں انسان محفوظ ہے، پھر اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکالنے کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے شیطان نیکیوں کا لالچ دے کر ہی انسان کو نکالتا ہے، یا نیکیوں کا لالچ دے کر ہی ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ نیکی کے نام پر، انسانی ہمدردی کے نام پر، دوسرے کی مدد کے نام پر مرد اور عورت کی آپس میں واقفیت پیدا ہوتی ہے، جو بعض دفعہ پھر برے نتائج کی حامل بن جاتی ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کے گھروں میں جانے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے جن کے خاوند گھر پر نہ ہوں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اسی حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی ارشاد عطا فرما دیا کہ نامحرم کبھی آپس میں آزادانہ جمع نہ ہوں، کیونکہ اس سے شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بس اس معاشرے میں احمدیوں کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جہاں آزادی کے نام پر لڑکے کا آزادانہ ملنا اور علیحدگی میں ملنا کوئی عار نہیں سمجھا جاتا۔ پھر صرف نادان لڑکیوں کی وجہ سے برائیاں نہیں پیدا ہو رہی ہوتی، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی شدہ لوگوں میں بھی آزادی اور دوستی کے نام پر گھروں میں آنا جانا، بلا روک ٹوک آنا جانا مسائل پیدا کرتا ہے اور گھر اجڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق دی ہے، اسلام کے ہر حکم کی حکمت ہمیں سمجھائی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بغیر کسی قسم کے سوال اور تردد کے عمل کرنا چاہیے۔ برائیوں میں سے آج کل ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، ان میں بعض برائیاں ہیں۔ اکثر گھروں کے جائزے لے لیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک صبح فجر کی نماز اس لیے وقت پر نہیں پڑھتے کہ رات دیر تک یا تو ٹی وی دیکھتے رہے یا انٹرنیٹ پر بیٹھے رہے، اپنے پروگرام دیکھتے رہے، نتیجتاً صبح آنکھ نہیں کھلی، بلکہ ایسے لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اور اس قسم کی فضولیات ایسی ہیں کہ صرف ایک آدھ دفعہ آپ کی نمازیں ضائع نہیں کرتی یہ چیزیں، بلکہ جن کو عادت پڑ جائے ان کا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ رات دیر تک یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے یا انٹرنیٹ پر بیٹھے رہیں گے، اور صبح نماز کے لیے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، بلکہ اٹھیں گے ہی نہیں۔ بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے نماز کو، نماز جو ایک بنیادی چیز ہے جس کی ادائیگی ہر حالت میں ضروری ہے، حتیٰ کہ جنگ اور تکلیف اور بیماری کی حالت میں بھی، چاہے بیٹھ کے نماز پڑھے انسان، لیٹ کر پڑھے، یا جنگ کی صورت میں یا سفر کی صورت میں قصر کر کے پڑھے، لیکن بہرحال پڑھنی ہے۔
اور عام حالات میں تو مردوں کو باجماعت اور عورتوں کو بھی وقت پر پڑھنے کا حکم ہے، لیکن شیطان صرف ایک دنیاوی پروگرام کے لالچ میں نماز سے دور لے جاتا ہے، اور انٹرنیٹ تو اس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف قسم کے جو پروگرام ہیں، پھر اپلیکیشن ہیں فون وغیرہ کے ذریعے سے یا آئی پیڈ کے ذریعے سے، ان میں مبتلا کرتے چلا جاتا ہے۔ اس پر پہلے اچھے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، کس طرح اس کی توجہ اٹریکشن ہے، پہلے اچھے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، پھر ہر قسم کے گندے اور مخرب الاخلاق پروگرام اسے دیکھے جاتے ہیں۔ کئی گھروں میں اس لیے بے چینی ہے کہ بیوی کے حق بھی ادا نہیں ہو رہے اور بچوں کے حق بھی ادا نہیں ہو رہے، اس لیے کہ مرد ٹی وی اور انٹرنیٹ پر بیہودہ پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں رات کے وقت، اور پھر ایسے گھروں کے بچے بھی اسی رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہی کچھ دیکھتے ہیں۔ بس ایک احمدی گھرانے کو ان تمام بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کو شیطان کے حملوں سے بچانے کی کس قدر فکر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کو شیطان سے بچنے کی دعائیں سکھاتے تھے اور کیسی جامع دعائیں سکھاتے تھے، اس کا ایک صحابی نے یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، ہماری اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کی راہوں پر چلا، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے جا، اور ہمیں ظاہر اور باطن فواہش سے بچا، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں برکت رکھ دے، اور ہم پر رجوع برحمت ہو۔ یقیناً تو ہی ہے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا اور ان کا ذکر خیر کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہم پر نعمتیں مکمل فرما۔ بس یہ دعا ہے جو دنیاوی غلط تفریح سے بھی روکنے کے لیے ہے، اور دوسری ہر قسم کی فضولیات سے روکنے کے لیے ہے، شیطان کے حملوں سے روکنے کے لیے۔ آج بھی دنیا میں تفریح کے نام پر مختلف بیہودگیاں ہو رہی ہیں۔ جب انسان کانوں آنکھوں میں برکت کی دعا کرے گا، جب سلامتی حاصل کرنے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے کے لیے دعا کرے گا، جب بیویوں کے حق ادا کرنے کی دعا کرے گا، جب اولاد کے قرۃ العین ہونے کی دعا کرے گا، تو پھر بیہودگیوں اور فحشاء کی طرف سے توجہ خود بخود ہٹ جائے گی، اور یوں پورے گھر کو شیطان کے سے بچانے کا ذریعہ ایک مومن بن جاتا ہے۔ بس جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور کسی ایک ملک کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ حال ہے، میڈیا نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، اور بدقسمتی سے نیکیوں میں قریب کرنے کے بجائے شیطان کے پیچھے چلنے میں زیادہ قریب کر دیا۔ ایسے حالات میں ایک احمدی کو
بہت زیادہ بڑھ کر اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت کے روحانی علمی پروگراموں کے لیے ویب سائٹ بھی عطا فرمائی۔ اگر ہم اپنی زیادہ توجہ اس طرف کریں تو پھر ہی ہماری توجہ اس طرف رہے گی جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے ہوں گے اور شیطان سے بچنے والے ہوں گے۔ تفریح کے لیے اگر دوسرے ٹیلی ویژن چینل دیکھنے بھی ہیں تو پھر اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ خود ماں باپ بھی اس کی احتیاط کریں اور بچوں کی بھی نگرانی کریں کہ پھر وہ پروگرام دیکھیں جو شریفانہ ہوں۔ جہاں بھی بےہودگی اور گند ہے اس سے بچیں کہ یہ صرف بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس طرف لے جاتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی۔ لیکن اس بات کو ہر احمدی گھر کو یہ لازمی اور ضروری بنانا چاہیے کہ تمام گھر کے افراد مل کر ہر ہفتے کم از کم MTA پر خطبہ ضرور سنا کریں اور اس کے علاوہ کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ MTA کے دوسرے پروگرام بھی دیکھیں۔ جن گھروں میں اس پر عمل ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظر آتا ہے کہ پورا گھرانہ دین کی طرف مائل ہے، بچے بھی دین سیکھ رہے ہیں اور بڑے بھی دین سیکھ رہے ہیں۔ اس سے جو بھی عمل کرے گا یقیناً جہاں دینی فائدہ حاصل ہوگا اس سے شیطان سے بھی دوری ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوگی، گھروں کے سکون بھی ملیں گے اس سے، اور اس میں برکت بھی پیدا ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہمیں سکھایا۔ ایک ماں نے مجھے لکھا کہ میرا بیٹا 17 سال تک تو ٹھیک رہا، نمازیں وغیرہ ہی پڑھتا تھا، مجلس کے کاموں میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن اب بڑے ہو کر جب تھوڑی اس کو آزادی ملی اس کے دوست ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ دین سے بالکل دور ہٹ گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک عمر میں لڑکوں پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، اچھے برے کی تمیز انہیں بتائی جائے، گھر کے ماحول کو دیندار بنایا جائے، اور اب تو جہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ اگر تفریح کے سامان دیے ہوئے ہیں تو انہی تفریح کے سامانوں میں تربیت کے سامان بھی عطا فرما دیے ہیں۔ یہ سب اگر اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، پھر بچوں کو یہ احساس ہو کہ گھر میں ان بچوں کی اہمیت ہے، تو پھر وہ باہر نہیں نکلیں گے، بےہودگیوں میں نہیں پڑیں گے، باہر ان کو سکون کی تلاش نہیں ہوگی، بلکہ اپنے گھروں میں ہی سکون دیکھیں گے۔ پھر ماں باپ کا یہ بھی فرض ہے کہ بچوں کو مسجد سے جوڑیں، ذیلی تنظیموں کے پروگرام میں شامل کروائیں۔ یہاں میں ذیلی تنظیموں سے بھی کہوں گا اور جماعتی نظام سے بھی، بلکہ ذیلی تنظیم میں خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے اپنے ممبران کو سنبھالنا ہے، ہر ایک مخصوص طبقہ ہے، زیادہ آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔ خدام نے خدام کو سنبھالنا ہے، لجنہ نے لجنہ کو سنبھالنا ہے، خاص طور پر اطفال اور نوجوان خدام کو سنبھالنا ضروری ہے۔
ناصرات اور نوجوان لجنہ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ذیلی تنظیموں کی کہ انہیں جماعت کے ساتھ مضبوطی سے جوڑیں۔ خدام اپنی ایسے خدام کی ٹیمیں بنائیں جو مختلف مزاج کے لوگوں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والے ہوں۔ لیکن زیادہ تر شکایتیں عموماً نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہیں کہ لجنہ کی تنظیم میں 15 سال کے بعد لجنہ سب لڑکیاں جو ہیں وہ لجنہ میں شامل ہوتی ہیں، ایک ہی تنظیم ہے، اور بعض بڑی عمر کی عورتیں بچیوں سے جو رویے رکھتی ہیں، اور خاص طور پر عہدیدار، وہ بچیوں کو اگر دین سے دور نہیں تو مجلس کے پروگراموں سے ضرور دور کر رہی ہوتی ہیں۔ بس عہدیدار اپنے رویے ایسے رکھیں کہ پیار سے انہیں دین کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ جوڑیں، اپنی مجلس کے ساتھ جوڑیں، جماعت کے ساتھ جوڑیں، ورنہ شیطان تو اس طاق میں ہے کہ کہاں کوئی کمزور ہو، کہاں کسی عہدیدار کے خلاف کوئی شکوہ پیدا ہو، اور میں حملہ کر کے اسے اپنے قابو میں کروں۔ ہم نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے تو اس وجہ سے کہ اس زمانے میں مسیح موعود کے ذریعے سے شیطان کے ساتھ آخری جنگ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے عمل سے شیطان کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو عہدیداروں کے رویوں کی وجہ سے شیطان ہمدردی جتا کر اپنے قابو میں کر لے، تو پھر ایسے عہدیدار چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں مسیح موعود کے مددگار نہیں ہیں بلکہ شیطان کے مددگار ہیں۔ بس ہر عہدیدار کو خاص طور پر یہ کوشش کرنی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی شیطان کے حملوں سے بچانا ہے اور جماعت کے افراد کو بھی بچانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہر ذی شعور عقل والے احمدی کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرماتے ہوئے یہ احسان کیا ہے کہ انہیں احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی یا احمدی گھرانے میں پیدا کیا، مسیح موعود کو ماننے کی توفیق دی، جس کے آنے کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس نے اس زمانے میں شیطان کو شکست دینی ہے۔ اس لیے اس نے کسی بڑے، اپنے سے بڑے یا نام نہاد بزرگ یا عہدیدار کے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے دور نہیں لے جانا، بلکہ شیطان کو شکست دینے میں مسیح موعود کا مددگار بننا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سمیع اور علیم ہوں، سننے والا ہوں اور علم رکھنے والا ہوں، جانتا ہوں کہ تم میں شیطان کے حملوں کا کتنا خوف ہے، جانتا ہوں کہ تم اس سے بچنے کے لیے کوشش اور دعا کر رہے ہو، اس لیے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ تم دعا کرو، ایسے ماحول سے بھی محفوظ رہو جو بعض دفعہ ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ماحول سے بھی بچاؤ جس سے انسان شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور دعا کرو کہ تم شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک نیتی سے کی گئی کوشش اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی، اور شیطان سے
تم محفوظ رہو گے۔ اسی طرح خاص طور پر وہ جن کے سپرد دینی خدمت کا کام کیا گیا ہے، افراد جماعت کی رہنمائی اور تربیت کا کام جن کے سپرد ہے، اپنے قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کسی کو شیطان کی جھولی میں نہ جانے دے، بلکہ کسی طرح بھی کوئی فرد جماعت بھی شیطان کے پیچھے چلنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی خالص ہو کر کی گئی دعاؤں کو میں سنوں گا اور تمہاری بھی اور ان لوگوں کی بھی رہنمائی کرتا رہوں گا جن پر شیطان حملے کرتا ہے، یا تاکہ تم ان حملوں سے بچ سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے آگے جھکے بغیر تمہیں شیطان کے حملے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی مدد تلاش کرو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر تو مجھے زبردستی نہ روکے اور مجھے ڈھیل دے تو میں انسانوں کو برگلاؤں گا اور اس کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کوشش میں شیطان کہاں تک جاتا ہے؟ ایک مومن تو ایک طرف رہا، عام مومن، شیطان تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بھی آخر وقت تک قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ مرتے مرتے بھی کوئی ایسا عمل کر جائیں جہاں سے میرے قابو میں آ جائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں کسی شخص نے خواب کا ذکر کیا، اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس خواب سننے کے بعد سے فرمایا کہ یہ خواب ایک عجیب بات پر ختم ہوئی ہے۔ شیطان انسان کو طرح طرح کے تمثلات سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مگر معلوم ہوا ہے کہ تمہارا نتیجہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس رویا کا اختتام اچھی جگہ پر واقع ہوا۔ جو شخص اپنی خواب سنا رہا تھا، اس کی جو خواب کا اختتام تھا، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں آخر میں انجام یہ ہوا کہ شیطان سے بچ گیا، شیطان نے حملہ کیا تھا۔ پھر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے اگر انسان بچنے کی کوشش کرے تو بچتا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ولی اللہ کا تذکرہ لکھا ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب ولی اللہ مرنے لگے تو مرتے مرتے جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ الفاظ تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ایک ان کا مرید تھا، یہ کلمہ سن کر، قریب تھا مرید ان کا، بڑا متعجب ہوا اور رات دن رو رو کر دعائیں مانگنے لگا ان کی وفات کے بعد کہ یہ کیا معاملہ ہے جو یہ ولی اللہ یہ کہتے رہے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ خیر ایک دن خواب میں ان سے ملاقات ہو گئی، ان ولی اللہ سے، ان سے اس نے دریافت کیا کہ یہ آخری الفاظ کیا تھا اور آپ نے کیوں کہا تھا یہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ آپ نے جواب دیا، اس ولی اللہ نے جواب دیا کہ شیطان چونکہ موت کے وقت ہر ایک انسان پر حملہ کرتا ہے، اس کا نور ایمان، تاکہ اس کا نور ایمان اخیر وقت پر چھین لے، اس لیے وہ حسب معمول میرے پاس بھی آیا اور مجھے مرتد کرنا چاہا، دین سے دور ہٹانا چاہا، اور میں جب اس کا کوئی وار چلنے نہیں دیا تو مجھے کہنے لگا کہ تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی جب تک میں مر نہ جاؤں مجھے تو اس سے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک ورغلا رہا ہے، میں ہر طریقے سے بچ رہا ہوں، لیکن جب تک جان ہے اس وقت تک ورغلاتا رہے گا، اس لیے جب تک میری جان نہیں نکل جاتی
اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچ گیا تیرے سے. بس یہ ہے وہ معیار اولیاء اللہ کا جو نمونے ہمارے سامنے قائم کیے. بس شیطان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بھی انجام بد کر کے انہیں جہنم میں ڈلوائے. بس ایک مومن کے لیے تو بڑا خوف کا مقام ہے ایک عام آدمی کے لیے. کوئی لاپرواہی کا لمحہ جو ہے اسے شیطان کے قبضے میں لے جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے. پھر شیطان کے انسان پر حملے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کے اعمال کو فاسد بنانے کے واسطے ہمیشہ طاق میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی قسم کا فساد ڈالنے کی تدبیر کرتا ہے. کس طرح؟ مثلا فرمایا نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریا وغیرہ کا شعبہ فساد کا ملانا چاہتا ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کے کام ہے، لیکن شیطان اس میں اس کے دل میں یہ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھاوے کی بات ڈالنا چاہتا ہے تاکہ فساد پیدا ہو، تاکہ نماز خالص نہ رہے. پھر فرمایا کہ ایک امامت کرانے والے کو بھی اس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. بس اس کے حملے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے حملے فاسقوں فاجروں پر تو کھلے کھلے ہوتے ہیں. جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر تو کھلے کھلے حملے ہوتے ہیں، وہ تو اس کا گویا شکار ہیں. لیکن زاہدوں پر بھی حملے کرنے سے وہ نہیں چوکتا. جو نیک لوگ ہیں، زاہد ہیں، ان پر بھی حملے کرنے سے نہیں ہٹتا اور کسی نہ کسی رنگ میں موقع پا کر ان پر حملہ کر بیٹھتا ہے. فرمایا کہ جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے ہوتے ہیں اور شیطان کی باریک تر باریک شرارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ تو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو ابھی خام اور کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں. بس مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنی چاہیے کہ وہ شیطان کی ہر شرر سے ہمیں بچائے. حضرت مسیح علیہ السلام استغفار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے. فرمایا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے. ربنا، وہ دعا کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی کہ ایسے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر ایک جگہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عزیزو، خدا تعالیٰ کے حکموں کو بے قدری سے نہ دیکھو، موجودہ فلسفے کی زہر تم پر اثر نہ کرے، ایک بچے کی طرح بن کر اس کے حکموں کے نیچے چلو. نماز پڑھو کہ وہ تمام طاقتوں کی کنجی ہے، اور جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا نہ کر کہ گویا کہ رسم ادا کر رہا ہے، بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہر وضو کرتے ہو ایسے ہی باطنی وضو بھی کرو، اور اپنے اعضاء کو غیر اللہ کے خیال سے دھو ڈالو. ظاہری طور پر تو پانی سے دھوتے ہو اپنے اعضاء، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو ہر قسم کے اللہ کے غیر سے دھو ڈالو. تب تم دونوں وضوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں بہت دعا کرو اور رونا اور گڑگڑانا اپنی عادت کرو تا تم پر رحم کیا جائے. سچائی اختیار کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہمیشہ ہر معاملے میں سچائی اختیار رہے. ہر معاملے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں. کیا انسان اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا اس کے سامنے بھی مکاریاں پیش جاتی ہیں؟ نہایت بدبخت
آدمی اپنے فاسدانہ افعال اس حد تک پہنچاتا ہے کہ گویا خدا نہیں، تب وہ بہت جلد ہلاک کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا عزیزو، اس دنیا کی مجرد منطق ایک شیطان ہے، اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک ابلیس ہے۔ صرف منطق اور لاجک اور وجہ، یہ جو ہیں چیزیں، یہ سب شیطانی باتیں ہیں، صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ فرمایا جو ایمانی نور کو نہایت درجہ گھٹا دیتا ہے، صرف منطق اور فلسفے کے طور پر چلو گے تو پھر ایمانی نور گھٹ جائے گا اور بے باکیاں پیدا کرتا ہے اور قریب دہریت تک پہنچاتا ہے۔ سو تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایسا دل پیدا کرو جو غریب اور مسکین ہو اور بغیر چون چرا کے حکموں کو ماننے والے ہو جاؤ، بغیر کسی چون چرا کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے بنو، جیسا کہ بچہ اپنی والدہ کی باتوں کو مانتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہتی ہیں، ان کی طرف کان دھرو اور ان کے موافق اپنے آپ کو بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچنے والے ہوں، خدا تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اس کے حکموں پر چلنے والے ہوں، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں، اور اس بات پر شکر ادا کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس فرستادے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جس نے شیطان کو شکست دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے عہد بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے شیطان کے ہر حملے کو ناکام و نامراد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔